ہائی ڈیئر فرینڈس، ویلکم ٹو دا CSS لرنرز اکیڈمی۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان میں ہونے والی 3 لیجسلیشنز کے حوالے سے جو کہ FATF سے ریلیٹڈ ہیں۔ اب سے کچھ دیر پہلے جو ہے وہ پارلیمنٹ کا ایک اجلاس کنوین کیا گیا تھا، جس میں ایک جوائنٹ سیشن آف دا پارلیمنٹ تھا، جس میں نیشنل اسمبلی اور سینٹ کے تمام ممبرز اکٹھے شامل ہوتے ہیں۔ اسے جوائنٹ سیشن کہا جاتا ہے، اور اس میں ایسے 3 بل جو کہ بہت ہی کنٹروورشل رہے تھے اور پہلے اس کو سینٹ میں جو ہے وہ ڈس اپروو بھی کر دیا گیا تھا، وہ بلز الحمدللہ آج فائنلائز کر دیے گئے ہیں۔ یہ بل جو ہیں وہ اس وجہ سے ضروری ہیں کہ پاکستان آلریڈی FATF کی گرے لسٹ میں شامل ہے، اور چانسز یہ ہیں کہ اگر پاکستان اپنے 27 پوائنٹس ایجنڈا پہ عمل درآمد نہیں کرتا تو پھر بلیک لسٹ میں پاکستان کو لے جایا جا سکتا ہے۔ لہٰذا یہ جو ہمارے آج کی پروسیڈنگز میں جو لیجسلیشن پاس ہوئی ہے، یہ اسی ایک پروسیس کا حصہ ہے۔ 27 پوائنٹس میں سے یہ پوائنٹ شامل تھے اور الحمدللہ انہیں اچیو کر لیا گیا ہے۔ تھوڑا سا اس کی جو ایک ڈائمینشن اسٹریٹجک ہے، انٹرنلی بھی اور ایکسٹرنلی بھی جو پریشر فیس کیا گیا ہے، اور اسٹریٹجک ڈائمینشن کیا ہے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ اس سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو یہ ڈیفائن کرتا چلوں کہ FATF کیا ہے اور اس کا پروسیجر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، یہ گرے لسٹ، بلیک لسٹ وغیرہ کیا ہوتی ہے۔ FATF یعنی فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس، یہ جو ایک طرح کی انٹر گورنمنٹل آرگنائزیشن ہے جسے IGO کہا جاتا ہے۔ جیسے NGOز ہوتی ہیں اسی طریقے سے IGOز کام کرتی ہیں۔ NGOز جو ہوتی ہیں وہ نان گورنمنٹل ہوتی ہیں، یعنی گورنمنٹ کی اس میں جو ہے وہ انٹرفیئرنس یا ممبرشپ ریکوائرڈ نہیں ہوتی۔ IGO اس طرح کی آرگنائزیشنز ہیں جو کہ انٹر گورنمنٹل ہوتی ہیں، یعنی گورنمنٹس کا جو ہے وہ آپس میں رابطہ ان آرگنائزیشنز کے تھرو ہوتا ہے۔ یہ جناب اسٹیبلش کی گئی تھی 1989 میں G7 کنٹریز کا جو سمٹ ہوا تھا اس میں۔ G7 کنٹریز میں جو ویسٹرن اکانومیز ہیں، 7 بڑی اکانومیز ہیں دنیا کی، وہ اس کا حصہ ہیں، اس وجہ سے اس کو G7 کہا جاتا ہے۔ اور G7 کا جو سمٹ ہوا تھا 1989 میں، انہوں نے یہ اپروو کیا تھا کہ یہ جو ٹیرر فنانسنگ ہے اس کو کنٹرول کیا جائے۔ یہ ایک اور بہت اہم بات ہے جو آپ کو یاد رکھنی چاہیے کہ جو FATF ہے اس کا بنیادی پرپز یہ نہیں ہے کہ منی لانڈرنگ کو کنٹرول کیا جائے۔ FATF کا مقصد یہ ہے کہ اس منی لانڈرنگ کو کنٹرول کیا جائے جو ٹیرر فنانسنگ کے لیے یوز ہو سکتی ہے۔ اب اس وقت کی جو سچویشن ہے اس سے آپ بہت اچھے طریقے سے واقف ہیں کہ 1989 میں 88-89 میں جو رشین وار ہے انسائڈ افغانستان، وہ بھی ختم ہو چکی تھی اور رشیا بھی ڈسمینٹل ہو چکا تھا، یعنی اس کا جو ہے ڈسمینٹل ہونے کا پروسیس وہ 1989 میں شروع ہو چکا تھا، اور امریکہ جو ہے وہ سول سپر پاور کے طور پہ سامنے آ رہا تھا۔ کولڈ وار کے دوران جو چیز سب سے زیادہ دیکھنے میں آئی ہے وہ یہی تھی کہ پراکسیز بنائی جاتی تھی اور پراکسیز کے تھرو فائٹ کیا جاتا تھا۔ لہٰذا یہ خدشہ تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ڈسمینٹل ہونے کے بعد رشیاز جو ہیں وہ اسی اسٹریٹجی پہ عمل کریں، اور اسی اسٹریٹجی پہ عمل کرتے ہوئے وہ کسی نہ کسی طرح فائنینسنگ جو ہے وہ کسی نہ کسی صورت میں چلائے رکھیں۔ لہٰذا اس کو کنٹرول کرنا ضروری تھا، نمبر 1۔ نمبر 2، جو افغانستان وار ہوئی ہے اس میں بذات خود امریکہ نے پاکستان اور سعودی عربیہ کے ساتھ مل کر جو ہے وہ بڑے پیمانے پر فائنینسنگ کی تھی، جس سے پراکسی اور ملیٹنٹس کو تیار کر کے افغانستان میں بھیجا گیا تھا۔ لہٰذا اب وہ جب ٹارگٹ اچیو ہو گیا تو وہ ایک سائیکی ہوتی ہے کہ جو کنٹریز ہوتے ہیں، بگ پاورز ہوتی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو بھی غلط طریقے ہم استعمال کر چکے وہ ہم پہ تو جائز تھے، لیکن اب ہمارے بعد کوئی مزید اس کو نہ کرے۔ لہٰذا یہ گروپ 1989 میں اسٹیبلش ہوا، اور بنیادی طور پہ اس کا پرپز تھا کہ ٹیرر فنانسنگ کنٹرول ہو جائے، منی لانڈرنگ نہ ہو اور ٹیرر فنانسنگ کنٹرول ہو جائے۔ اس آرگنائزیشن کے 35 ممبرز ہیں، جن میں سے 2 ممبرز جو ہیں وہ ریجنل کنٹریز بھی ہیں، یعنی انڈیا اور چائنا۔ اور اس کے علاوہ جو ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے وہ کیا ہے کہ یہ جو اس کی بلیک لسٹ ہے اس کو انٹروڈیوس کروایا گیا تھا 2000 میں، یعنی 2000 سے پہلے اس کا کنسیپٹ نہیں تھا۔ گرے لسٹ میں کنٹریز ہوا کرتے تھے، بلیک لسٹ جو ہے یہ 2000 میں اناؤنس کی گئی تھی۔ جو گرے لسٹ میں کنٹریز ہوتے ہیں انہیں NCCT کہا جاتا ہے، یعنی نان کوآپریٹو کنٹریز اینڈ ٹیریٹریز۔ یہ ٹرمینالوجی جو ہے وہ ایگزام پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ ہے، یاد رکھ لیجئے۔ یعنی یہ وہ کنٹریز ہوتے ہیں کہ جو کوآپریٹ نہیں کر رہے ہوتے FATF کی لیجسلیشنز کے ساتھ، تو ان کو جو ہے وہ گرے لسٹ میں رکھا جاتا ہے۔
پاکستان جو ہے وہ اس حوالے سے یہ پاکستان کو جو اب گرے لسٹ میں رکھا گیا ہے، یہ فیصلہ فیبرری 2018 میں کیا گیا تھا، اور پاکستان کو فائنلی جو ہے وہ 27 جون 2018 کو گرے لسٹ میں رکھا گیا تھا۔ اچھا، یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی پاکستان جو ہے وہ 3 سال کے لیے گرے لسٹ میں رہ چکا ہے، یعنی 2012 سے لے کے 2015 تک یہ جو 3 سال تھے یہ پاکستان گرے لسٹ میں تھا۔ پھر 2015 میں گرے لسٹ سے نکل آیا، لیکن 2018 میں دوبارہ یہ سلسلہ ہوا۔ اچھا، 2018 یعنی فیبرری 2018 میں جو ہے وہ یہ پروپوزل دیا گیا تھا۔ جو دینے والے کنٹریز ہیں وہ یونائٹڈ اسٹیٹس، UK، فرانس اور جرمنی، یہ 4 کنٹریز ہیں جنہوں نے پاکستان کو بلیک لسٹ کرنے کا فیصلہ کیا۔ پاکستان نے یہ کہا کہ آپ ہمیں اس کے لیے ٹائم دے دیں کہ ہم ایک ایگریمنٹ کر لیتے ہیں، اور اس ایگریمنٹ کو اگر پورا نہ کر سکا پاکستان تو پھر بے شک پاکستان کو بلیک لسٹ میں رکھا جائے۔ اس سجیشن کو دینے میں چائنا نے بھی ایک بڑا اہم رول پلے کیا تھا کہ پاکستان کو ایک موقع دیا جائے۔ تو اس کو جو ہے وہ پاکستان نے ایک انٹرنیشنل باڈی ہے، FATF کی ریلیٹڈ باڈی ہے، جسے کہا جاتا ہے انٹرنیشنل کنٹری رسک گائیڈ، یعنی ICRG۔ یہ جو ادارہ ہے، ایک ذیلی ادارہ ہے FATF کا، اس کے ساتھ مل کے ہم نے ایک 27 پوائنٹس ایجنڈا تیار کیا تھا کہ اب اس ایجنڈے پہ پاکستان اگر عمل درآمد کرنے میں ناکام رہا تو پھر بے شک پلیس کر دیا جائے، اور اسی پہ پھر نیگوسیشنز جو ہیں وہ چلتی جا رہی ہیں، ابھی تک چلتی جا رہی ہیں، اور اس کی مختلف ڈیڈ لائنز دی گئی، پھر کچھ اس میں کوشن بھی دیا گیا، اور ابھی جو ہے وہ آج یہ لیجسلیشن پاس ہوئی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ جن کنٹریز نے ہمیں سپورٹ کیا ہے FATF کے حوالے سے، ان میں جاپان ہے۔ جاپان نے پاکستان کے پروپوزلز کو سپورٹ کیا، چائنا نے سپورٹ کیا، سعودی عرب نے سپورٹ کیا، اور ترکی نے سپورٹ کیا۔ لیٹر آن یہ ہوا کہ چائنا اور سعودی عربیہ جو ہیں انہوں نے اپنی سپورٹ واپس لے لی تھی، کیونکہ کچھ اس طرح کے گروپس پاکستان میں کام کر رہے ہیں جو چائنیز انٹرسٹ کو بھی نقصان دے رہے تھے، CPEC کے حوالے سے بھی اور اس کے علاوہ بھی، لہٰذا انہوں نے بھی اپنا ووٹ جو ہے وہ واپس لے لیا، سپورٹ واپس لے لی، اور سعودی عربیہ جو ہے اس کو یونائٹڈ اسٹیٹس کی طرف سے یہ آفر کی گئی کہ آپ کو پرماننٹ ممبر بنا دیا جائے گا FATF کا اگر آپ پاکستان سے سپورٹ واپس لے لیں، تو انہوں نے سپورٹ واپس لے لی۔ کیوں یونائٹڈ اسٹیٹس اتنا پریس کر رہا تھا کنٹریز کو، اور یہ سارا سیٹ اپ کیوں ہو رہا تھا، یہ ابھی ہم آگے جا کے بات کریں گے۔ اچھا، اب تھوڑا سا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وہ آرگنائزیشنز کون سی ہیں، ملیٹنٹ آرگنائزیشن کون سی ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان ان کے اوپر جو ہے وہ کنٹرول رکھے۔ اس میں جی ایک لشکر طیبہ ہے، جیش محمد ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ جماعت الدعوہ ہے، اور حقانی نیٹ ورک ہے، تحریک طالبان پاکستان ہے، اور القاعدہ کی ایفیلیٹڈ آف شوٹس جتنی بھی ہیں، ان کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ٹیرر فنانسنگ میں انوالو ہے، اور ان آرگنائزیشن کی ٹیرر فنانسنگ میں انوالو ہے جس کو کنٹرول کرنا ہے۔ اچھا، اب دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی امپلیکیشنز کیا ہیں۔ اگر پاکستان گرے لسٹ سے بلیک لسٹ میں جاتا ہے تو اس کی امپلیکیشنز کیا ہیں؟ اس کی پہلی جو امپلیکیشن ہے وہ یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل بینکس پاکستان کے اندر کام کریں، جیسے اسٹینڈرڈ چارٹرڈ ہے یا سٹی بینک ہے، یہ جو بینکس ہیں یہ اپنا کام ختم کر دیں گے، کیونکہ انٹرنیشنلی جو آپ کہہ لیں کہ فائنینشیل سرکولیشن ہے اس کا حصہ تو وہ رہیں گے نہیں، لہٰذا پاکستان سے ایک بہت بڑا جو بزنس ہے بینکنگ سیکٹر میں جن کا ایک بہت بڑا رول ہے وہ نکل جائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں ہمارا جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے وہ ختم ہو جائے گی، جو فورن ریزروز ہیں پاکستان میں وہ پہلے ہی کم ہے، ان کا آنا مزید کم ہو جائے گا، جو الٹیمیٹلی ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو مزید نقصان دے سکتا ہے۔ تو اس کی دوسری امپلیکیشن یہ ہے۔ تیسری امپلیکیشن یہ ہے کہ ہمارا کسی بھی کنٹری کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہوگا، فائنینشیل ایگریمنٹ ہوگا، اس کے اندر جو نیگوشیٹنگ پوزیشن ہے پاکستان کی وہ آبویسلی بہت ویک ہوگی۔ اول تو یہ ہے کہ یہ جتنے بھی کنٹریز ہیں یہ آپ کو کسی کنٹری کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ کرنے ہی نہیں دیں گے۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ یہ نہیں ہے کہ FATF جو چیز کہہ دے تو وہ لیگلی بائنڈنگ ہو جاتی ہے تمام کنٹریز کے لیے، نو، لیکن کیونکہ جو دنیا کی بڑی اکانومیز ہیں، 35 ممبرز ہیں نا اس کے، بڑی اکانومیز ہیں، اگر وہ مل کے یہ فیصلہ کر لیں کہ جی اس کنٹری کے ساتھ ہم نے کوئی فائنینشیلی ڈیلنگ نہیں کرنی، تو بات تو وہی ہو جاتی ہے کہ فائنینشیلی آپ باؤنڈ ہو جاتے ہیں۔ ابھی دیکھیں آپ کہ ایران کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ایران نیوکلیر ڈیل کے حوالے سے، حالانکہ اس نیوکلیر ڈیل کے جتنے بھی ممبرز ہیں ان میں سے واحد امریکہ ہے جو اس ڈیل سے نکل گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ انہوں نے سینکشنز لگا دی۔ اب یہ کوئی اقوام متحدہ کی سینکشنز نہیں ہیں،
صرف یونائٹڈ اسٹیٹس کی ہیں، لیکن انہوں نے اچھا خاصا ایران کو نقصان دے دیا، کیونکہ یونائٹڈ اسٹیٹس کی اکانومی ویسٹرن اکانومیز کے ساتھ انٹر ڈیپینڈنٹ ہے، لہٰذا یو ایس کے فیصلے تسلیم کرنے پڑتے ہیں ان اکانومیز کو۔ تو یہی چیز ایف اے ٹی ایف میں ہوتی ہے، لیگلی بائنڈنگ نہیں ہے کسی کنٹری کے لیے کہ وہ پاکستان سے ٹریڈ نہیں کرے گا، لیکن اس وجہ سے جو ویسٹرن اکانومیز ہیں وہ ٹریڈ وغیرہ نہیں کرتے ہیں، تو یہ اس کی امپلیکیشنز ہیں۔ اور آخری جو اس کی امپلیکیشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو جو انٹرنیشنل فائنینشیل آرگنائزیشن ہے جیسے آئی ایم ایف ہے یا ورلڈ بینک ہے، وہ آپ کو کسی قسم کا لون دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے اگر آپ بلیک لسٹ میں چلے جاتے ہیں۔ تو یہ جناب سب سے بڑا آپ کہہ لیں کہ ایک چیلنج تھا جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو فیس کرنا تھا آتے ہی، یعنی جون 2018 میں ہم گرے لسٹ میں چلے گئے تھے، جولائی اگست میں جو ہے وہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آ گئی۔ تو جیسے میں نے اپنا جو پچھلا لیکچر ہے جس میں اکانومی آف پاکستان کے اوپر میں نے کمپریہنسو لیکچر دیا ہے، اس میں نے یہ بات بیان کی ہے کہ یہ جتنے چیلنجز فیس کر رہی تھی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ، ان میں سے ایک بہت بڑا چیلنج یہ بھی تھا۔ اب آ جائیں اس کی اسٹریٹجک ڈائمینشن پہ کہ یہ اتنا اہم کیوں ہے امریکہ کے لیے۔ آپ نے دیکھا کہ امریکہ کے ایٹیچیوڈ میں ایک خاص قسم کی تبدیلی پیدا ہوئی 2017 میں، اور پھر وہی جاری رہی 2018 میں۔ اس میں یہ تھا کہ وہ پش کر رہے تھے پوری طریقے سے، پاکستان کو فائنینشلی پریشرائز کر رہے تھے جتنا ان کے لیے پاسبل تھا۔ تو یہ ہو گیا وہ انٹرنیشنل فیکٹر جو ایف اے ٹی ایف کے حوالے سے ہمارے لیے بہت نقصان دہ تھا، کیونکہ یو ایس نے پریشرائز کیا ہوا تھا۔ یعنی جب فیبرری 2018 میں پروپوز کیا گیا کہ پاکستان کو بلیک لسٹ میں رکھا جائے، تو جو پاکستان نے کہا کہ ہمیں آپ ٹائم دے دیں، یو ایس وہ ٹائم دینے کو بھی تیار نہیں تھا۔ یعنی یو ایس نے اتنا پریشرائز کیا ایف اے ٹی ایف کو کہ ان کو آپ ڈالیں ہی ڈالیں، اور اس وجہ سے پاکستان کو گرے لسٹ میں ڈال دیا گیا، یعنی وداؤٹ اینی کنسیڈریشن، وداؤٹ گیونگ دیم اینی کائنڈ آف چانس۔ اچھا، اب یہ جو اسٹریٹجیکلی چیزیں چینج ہو رہی تھیں اس میں کیا ہے کہ ایک تو آپ جانتے ہیں کہ سی پیک کے حوالے سے میں تقریباً ہر انالیسز ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ سی پیک کے حوالے سے ہمیں یہ پرابلمس کیوں فیس کرنے پڑ رہے ہیں، کیونکہ چائنا اور یو ایس کی جو رائیولری ہے اس کی وجہ سے۔ دوسرا امپورٹنٹ فیکٹر ہے انڈیا جو ہے وہ کیونکہ یو ایس کے ساتھ پارٹنرشپ کے چکر میں تھا، ابھی تک بھی ہے، وہ انٹرنلی اسے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حالانکہ ریسنٹلی لداخ میں چائنا اور انڈیا کے درمیان جو کرائسس ہوئے ہیں اس میں ایک 5 پوائنٹس ڈیل جس کو رشیا نے بروکر کیا ہے وہ سائن ہو چکی ہے، اور اس کے مطابق انڈیا جو ہے وہ کبھی بھی یو ایس کے بلاک میں نہیں جا سکتا۔ لیکن انڈیا کی جو ڈپلومیسی ہے وہ ایک ہائپوکریٹک ڈپلومیسی ہے، یعنی وہ مطلب کرنا کچھ ہے، کہنا کچھ ہے اور کرنا کچھ ہے، وہ اس طرح کی ڈپلومیسی۔ دونوں کنٹریز کو ساتھ لے کے چلیں، سب کنٹریز کو ساتھ لے کے چلیں، ادھر سے بھی مفاد حاصل کریں، ادھر سے بھی مفاد حاصل کریں، وہ یہی کرتے آئے ہیں۔ لیکن اب تو ایسا نہیں ہو سکتا، حالات ایسے ہو چکے ہیں۔ تو یہ جو انڈیا ہے اس کا ایک بہت بڑا مقصد یہ تھا کہ پاکستان کو نقصان ایف اے ٹی ایف میں جتنا دیا جا سکے وہ دیا جائے۔ تو یہ انٹرنیشنل پرابلمس تھے جو ہم فیس کر رہے تھے۔ نیشنل لیول پہ ہم کیا فیس کر رہے تھے؟ نیشنل لیول پہ جو گورنمنٹ فیس کر رہی ہے وہ اپوزیشن ہے، یعنی اپوزیشن جو ہے وہ باقاعدہ سپریم کورٹ آف پاکستان، ہائی کورٹس اور اکاؤنٹیبلٹی کورٹس سب جو ہے وہ یہ بات کر چکے ہیں کہ منی لانڈرنگ ہوئی ہے، کس نے کی ہے، کیسے کی ہے، یہ تمام الگ چیزیں ہیں، لیکن منی لانڈرنگ پاکستان پہ ہوئی ہے۔ یہ جو قرضہ ہمارا بڑا ہے $6 بلین سے لے کے اور اس کے بعد $30 بلین تک، اس تھوڑے سے عرصے میں یہ سارے کا سارا قرضہ لیا گیا، اس قرضے کو ڈیولپمنٹ میں خرچ نہیں کیا گیا بلکہ وہ منی لانڈرنگ میں ہی استعمال ہوا ہے۔ لہٰذا پاکستان کے اوپر یہ پریشر انٹرنلی بھی اپوزیشن کی طرف سے ڈالا جا رہا تھا کہ وہ ایف اے ٹی ایف پہ لیجسلیشن کے لیے تیار نہیں تھے، کیونکہ ان کا کہنا یہ تھا کہ ہمارے جو وہ کیسز ہیں ان کو واپس لے لیا جائے تو ہم ایف اے ٹی ایف کو سائن کر دیتے ہیں، جس کے لیے پرائم منسٹر عمران خان نے انکار کر دیا، اور آپ نے دیکھا کہ ایف اے ٹی ایف بل جو ہے وہ سینٹ میں اپروو نہیں ہو سکے تھے۔ لہٰذا اب جو ہے اس کے لیے جو انہوں نے امینڈمنٹس پیش کی تھی وہ 38 امینڈمنٹس پیش کی گئی تھیں، جو ساری کی ساری ایسی تھیں کہ جو نیب کو بالکل ہی ایک کرپلنگ ادارہ بنا دے، یعنی نیب کی جو اتھارٹی ہے وہ ساری کی ساری لے کے ایف آئی اے کو دے دی جائے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ نیب انڈیپینڈنٹ انسٹیٹیوٹ ہے، آٹونومس انسٹیٹیوٹ ہے، لیکن ایف آئی اے جو ہے وہ ڈائریکٹلی گورنمنٹ کے انڈر کام کرتا ہے۔ تو ان کا پلان یہ تھا، یہ ابھی بھی یہی ہے کہ ہم جو یہ گورنمنٹ اپنا 5 سال پورے کر لے، اس کے بعد ہم جو ہے وہ سپریم کورٹ سے بھی ریلیف لے لیں گے، ہم ایف آئی اے وغیرہ سے بھی لے لیں گے، بلکہ نیب کا بھی چیئرمین مرضی کا لگا کے ریلیف لے لیں گے، کیونکہ پچھلے تمام سالوں میں پاکستان میں یہی سب کچھ ہوتا آیا ہے۔ اس وقت بھی جو کچھ وہ چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کسی طرح اس گورنمنٹ کا ٹینیور بس پورا ہو جائے اور اس کے بعد جو ہے وہ اداروں سے ریلیف لے لیا جائے۔ لہٰذا وہ سب سے زیادہ جو ان کا اعتراض تھا وہ اینٹی منی لانڈرنگ بل پہ ہے۔
3 لیجسلیشن جو ہے وہ آج پاس ہوئی ہیں، جن میں ایک ہے اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری وقف پراپرٹیز ایکٹ جو ہے وہ 2020، جو دوسرا ہے وہ اینٹی منی لانڈرنگ سیکنڈ امینڈمنٹ بل ہے 2020 کا، اور جو تیسرا ہے وہ ہے اینٹی ٹیررزم ایکٹ امینڈمنٹ بل 2020۔ یعنی اینٹی ٹیررزم میں ایکٹ میں تبدیلی کچھ کی جا رہی ہے، کچھ منی لانڈرنگ میں، اینٹی منی لانڈرنگ میں، اور کچھ جو ہے وہ وقف پراپرٹیز کے حوالے سے۔ کچھ اعتراضات ان کے وقف پراپرٹیز بل پر بھی تھے، لیکن جو زیادہ پرابلم تھا وہ اینٹی منی لانڈرنگ کا تھا، کیونکہ حکومت کا اس میں موقف یہ ہے کہ اگر آپ نے منی لانڈرنگ نہیں کی جو کہ آپ کا دعویٰ ہے، تو آپ منی لانڈرنگ پہ شور کیوں کرتے ہیں، پھر اس کو آپ پاس ہونے دیجئے۔ لیکن کیونکہ منی لانڈرنگ میں بہت ساری ایسی چیزیں اس ایکٹ میں شامل ہیں جو کہ ہے وہ فردر منی لانڈرنگ کو بھی کنٹرول کرتی ہیں، اور جو منی لانڈرنگ ہو چکی ہے اس کے حوالے سے بھی اس میں بڑی اسٹرکٹ جو ہے وہ پروویژنس دی گئی ہے، لہٰذا اس پر ان کے اعتراضات تھے، آلدو کہ وہ اعتراضات ریجیکٹ کر دیے گئے آج پارلیمنٹ کے اجلاس میں، اور فائنلی جو ہے وہ ایکٹس اپروو ہو چکے ہیں۔ اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب جو فردر اس میں جو چیز ہونے والی ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان اب جب جائے گا FATF میں تو یہ پوری تیاری کے ساتھ جائیں گے، کیونکہ جتنی بھی چیزیں ہم نے کہی تھیں ان پہ ہم عمل درآمد کر چکے ہیں۔ گو کہ انٹرنیشنل پاورز کی طرف سے، خاص کر انڈیا کی طرف سے کوشش کی جائے گی کہ پھر بھی کوئی نہ کوئی طریقہ نکال کے پاکستان کو جو ہے وہ بلیک لسٹ کیا جائے، لیکن انشاءاللہ تعالی جس ترتیب سے ہم چل رہے ہیں تو FATF سے پاکستان فائنلی نکل آئے گا۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ، اور اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے چینل کو تو ضرور سبسکرائب کریں۔ اس پہ انشاءاللہ ڈیلی بیسس پہ جو انالیسس ویڈیو ہے وہ بھی پیش کی جائیں گی، اور CSS کے جو سبجیکٹس میں کمپریہنسو لیکچرز ہیں وہ بھی دیے جائیں گے۔ تھینک یو ویری مچ، اسٹے بلیسڈ، اللہ حافظ۔